ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاصحاب عند اللہ تعالی خیرهم لصاحبه وخیر الجیران عند اللہ تعالی خیرهم لجارہ. پڑوسی کے حقوق سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں اور اس باب کی یہ آخری حدیث مبارکہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر ساتھی وہ ہیں خیرہم لصاحبی، جو اپنے ساتھی کے ساتھ زیادہ خیر خواہی کرنے والا، وخیر الجیران عند اللہ تعالی، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ خیر والے اور بہتری والے پڑوسی وہ ہیں خیرہم لجاری، جو اپنے پڑوسی کے ساتھ سب سے زیادہ خیر خواہی والا اور بہتری والا. حدیث مبارکہ کا مفہوم بڑا واضح ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے خیر پسند کرتے ہیں، اچھی اور بھلائی کی بات پسند کرتے ہیں، انہیں نقصان پہنچانے کے بجائے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ساتھی بھی وہی زیادہ بہتر ہیں اور پڑوسی بھی وہی زیادہ بہتر ہیں جو اپنے ساتھیوں اور پڑوسیوں کے لیے خیر چاہتے ہیں. یہاں ہمیں اس حوالے سے یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی ہمارا دنیاوی بھلا چاہے تو ہم اس کے بڑے مشکور ہوتے. مثلا میرے 50 روپے جیب سے گر جائیں اور کوئی شخص مجھے روک کر کہے کہ بھائی آپ کے یہ 50 روپے گر گئے، تو میں وہ 50 روپے اٹھاتا ہوں، 2 مرتبہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دل میں بھی سوچتا ہوں کہ ہاں اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، 50 روپے گر گئے تو اس نے مجھے بتایا. لیکن وہی بندہ اگر آپ کو یہ بتائے کہ بھائی یہ جو فلاں کام آپ کر رہے ہیں یہ آپ کا نقصان ہے، یہ دین اور دنیا کی تباہی اور بربادی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، تو ہم اسی کو برا بھلا جاننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ مجھے دین سکھانا شروع ہو گیا، ٹھیکیدار بن رہا، یہ کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا، اچھا بھائی ٹھیک ہے، بہت بھی بات ہوگی تو ہم کہیں گے اچھا جی دعا کرنا ہمارے لیے. عمل کرنے کے لیے اور پھر دل میں اس بندے کے لیے محبت محسوس کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، جو ہمارے آخرت کے نقصان کے لیے ہمیں باخبر کرے کہ بھائی آپ کا نقصان ہو رہا ہے. 50 روپے کا نقصان بتانے والا زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے اور پہاڑ جیسے گناہوں کے متعلق باخبر کرنے والا ہماری نظر میں معتوب ہے. یاد رکھیے خیر خواہی صرف دنیا کی خیر خواہی نہیں کہ کوئی دوسرے کو یہ کہے جی فلاں جگہ چل کے ڈاکہ مارتے ہیں ہمیں 500 کروڑ مل جائیں گے، اب اس کے ساتھ شریک ہوگا تو یہ کوئی خیر خواہی نہیں ہے. بظاہر تو وہ کروڑوں کی گیم بتا رہا ہے لیکن آپ کو پھنسا رہا ہے. بالکل اسی طرح آخرت کی تباہیاں بتانے والا آپ کا خیر خواہ نہیں ہے. خیرہم لصاحبی، اس کا معنی حقیقی معنی میں یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اپنے دوست کو بھی تیار کیجئے کہ بھائی نماز پڑھا کرو، یہ اس کے ساتھ حقیقی خیر خواہی. آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں اپنے پڑوسی کو بھی بتائیں کہ بھائی مسجد جانا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے. سال ہر سال سے پڑوسی ہیں، دوستی بھی ہے، کھانا بھی اکٹھے کھا لیتے ہیں، چائے بھی اکٹھے پی لیتے ہیں، بیٹھ کے وقت بھی اکٹھا گزار لیتے ہیں. اذان ہوتی ہے آپ چپ کر کے اٹھ کے مسجد آ جاتے ہیں اور آپ نے آج تک اپنے دوست کو پڑوسی کو اس بات کی دعوت نہیں دی کہ بھائی آپ بھی نماز پڑھیں، تو یہ خیر خواہی نہیں، یہ خیر خواہی نہیں. خیر خواہی اس کو بیمار ہونے پر اچھے ڈاکٹر کا مشورہ دے دینا، اس کے بچے کے لیے اچھے اسکول کا مشورہ دے دینا، کاروبار کون سا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، انویسٹمنٹ کہاں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اس قسم کی باتیں بتا دینا صرف یہ خیر خواہی نہیں ہے. یہ بھی خیر خواہی ہے دنیاوی معاملات میں
صحیح جانب اس کی رہنمائی کرنا، لیکن اصل خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اس کی آخرت کی فکر کریں، اس کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، وگرنہ یاد رکھیے یہی پڑوسی ہوگا اور یہی ساتھی ہوگا جو قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑے گا اور بسا اوقات نمازیں پڑھنے والوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایسے لوگ موجود تھے جو خود برائیاں نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے دوست اور ان کے ارد گرد موجود جو ان کی صحبت تھی وہ برائیاں کرتی تھی۔ یہ نیک لوگ اپنے تئیں نیکی کرنے والے ان برے دوستوں کو بات سمجھاتے کہ بھائی یہ کام غلط ہے، تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کہہ دینے کے بعد یہ سمجھتے کہ ہمارا تو فرض ادا ہو گیا ہے، اگلے دن وہ دیکھتے کہ وہ شخص پھر وہی کام کر رہا، مثلا نماز نہیں پڑھتا، پھر نماز نہیں پڑھ رہا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باوجود کہ وہ اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہوتا، یہ بیٹھ کر اس کے ساتھ کھاتے بھی پیتے بھی تعلقات اور دوستیاں بھی رکھتے، سارے معاملات کرتے، یعنی حدود اللہ توڑنے پر کسی قسم کی کوئی ناراضگی، کوئی دل میں کدورت نہ آتی ان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا عذاب آیا اور یہ دونوں ہی قسم کے لوگ اپنے تئیں خود انفرادی نیکی کرنے والا لیکن دوسروں کے ساتھ ان کے گناہوں کے باوجود، ان کے حدود اللہ کو توڑنے کے باوجود دلی تعلق رکھنے والا، یہ بھی اس کی زد میں آئے۔ تو یاد رکھیے اس قسم کے تعلقات جہاں پر آپ کو دوسرے کی اللہ کی حدود کی پامالی غضب میں مبتلا نہ کرے، دل میں اس کے لیے بغض پیدا نہ کرے، آپ پھر اس کے ساتھ شامل ہیں اللہ کے نزدیک۔ اسی لیے اسلام کا ایک حکم یہ ہے الحب للہ والبغض للہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے سوال کیا تھا افضل ترین اعمال اللہ کے نزدیک کون سے ہیں؟ آپ نے اس میں سے جو مختلف صحابہ کو مختلف جواب دیے ہیں، ایک مرتبہ فرمایا الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا، یہ ہے ایمان کا کرائٹیریا۔ اس کے بغیر انسان کے اندر صحیح معنوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہوتا۔ تو دوسروں کی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ ان کے ایمان کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں، اور ان کو بھی پھر اس بات کی تلقین کریں کہ اچھی جگہ اچھے معاملات میں سننا چاہیے۔ مثلا کتنا فرق ہے اس شخص کے اندر جو جمعے کی نماز پڑھنے آتا ہے اور اپنے ساتھ 5 6 7 جتنے بھی دوست ہیں ان کو لے کر آتا ہے، اور ایک شخص جو چپ کر کے اٹھتا ہے اپنی سیٹ سے اور اکیلا آ کر جمعہ پڑھ کے چلا جاتا ہے، یہ صرف اپنے جمعے کا ثواب حاصل کرتا ہے، اور اسی کے مقابلے میں دوسرا آنے والا اسی کی طرح چل کر آنے والا، اتنا ہی وقت لگانے والا، لیکن اپنے ساتھ 6 7 مزید لوگوں کا اجر و ثواب سمیٹ کر جاتا ہے۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں ہمارے یہاں مسجد کے نمازی ہیں، تنہا نہیں آتے مسجد میں، ان کی کوشش ہوتی ہے ہر جمعے کسی نہ کسی 1 2 نئے ساتھیوں کو لے کر آئے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں جہاں سے ہمیں خیر ملتی ہے ہمارے ساتھیوں کو بھی مل جائے۔ میں بعض ایسے ساتھیوں کو بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے آغاز میں کسی کے ذریعے خود یہاں آئے، اب ان کے ساتھ آنے والوں کی یعنی ضروری نہیں وہ اکٹھے ہی آئیں، جن کو وہ ساتھ لے کر آئے، جن کو تعارف کروایا، جمعے کے دن آنے والے 25 سے 30 لوگ ایسے ہیں جو ان کی وجہ سے آنا شروع ہوئے۔ اب جس کو خیر کی بات ملی اس کا ثواب اس کو ملا یا نہیں ملا؟ تو یہ ہے دوسروں کی خیر خواہی چاہنا، ان کو بتانا، ان کے لیے ان کو بھی سکھانا۔ تو یہ خیر خواہیاں جو بندہ بانٹتا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے، ساتھی بھی سب سے بہتر وہی ہے اور پڑوسی بھی سب سے بہتر وہی ہے۔ اللہ ہمیں بہترین ساتھی اور بہترین پڑوسی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك۔ اللهم انا نسألك بأنك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم انا نسألك بأنك انت الله لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ابسط علينا من بركاتك ورزقك ورحمتك وفضلك فإنه لا يملكها إلا أنت۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اللهم इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात दाइमत फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरा वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।